اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کا چوتھا حصہ جو کہ اس کا اختتامیہ ہے، اس میں بنیادی طور پر صرف 3 آیات ہیں، اور یہ جو اختتامیہ ہے اس کا سورہ البقرہ کے پہلے 3 حصوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کو آپ ایک طرح کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ساری جو پچھلے 3 ہمارے حصے ان کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ قیامت کے دن جو یہ آخری شریعت ہے، ان کے احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کرے گا۔ پھر بتایا گیا کہ یہ جو شریعت ہے اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یہ ایمان لے کر آئے، اور امت مسلمہ خاص طور پہ یہ نقطہ ہے اس کے اندر کہ بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی، اور دونوں خاندان جو ہیں ان کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، یعنی بنو اسماعیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو اسحاق سے جو بنی اسرائیل کے باقی انبیاء کرام علیہم السلام۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا مقام اتنا افضل ہے اور اتنا بلند ہے کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کسی سے، اور خصوصاً بنو اسماعیل سے کسی بھی قسم کا سلوک کریں، اور چاہیں تو ان کا مال ہڑپ کریں اور ان پر ظلم و ستم کریں، وہ اس کو جائز سمجھتے۔ اس کے بعد اس امت کو ہدایات دی گئیں، اور اس میں کچھ باتیں جو خاص طور پہ کہی گئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو یہ شریعت ہے اس کے احکامات پر حسب استطاعت عمل کریں گے۔ اچھا، حسب استطاعت کا یہاں پہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق استطاعت سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حج کرنا ہے تو حج اگر آپ استطاعت ہے تو حج آپ پہ فرض ہوگا، ورنہ آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن باقی معاملات فرائض و واجبات میں جیسے نماز ہے، جب اس میں ہم بات کرتے ہیں استطاعت کی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی نماز خدا نخواستہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ہمیں شریعت نے، ہمارے دین نے یہ سہولت دی ہے کہ فرض کرو کہ اگر کوئی بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر اتنا زیادہ بیمار ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ تو جب ہم استطاعت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دونوں طرح کی استطاعت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک وہ فرائض و واجبات جن کا تعلق ہی اس پہ ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہوں گے، جیسے زکوٰۃ ہے، آپ صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا ہم جب استطاعت کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی عذر ہے تو اس کے لیے بھی دین نے ہمیں راستے دیے ہیں، تو اپنی استطاعت کے مطابق جس راستے پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا ہم اس راستے پر چلیں۔ اس کے علاوہ برائیوں پر ہمیں سزا ملے گی، نیکیوں پر ہمیں اجر ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، نادانستگی میں کوئی ہم سے خطا ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب نہیں لے گا۔ آزمائشوں سے بچنے کے لیے تلقین کی گئی کہ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ولی ماننا چاہیے ہمیں، اور کارساز ماننا چاہیے۔ اس سے روحانی تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ تعلق کس طریقے سے ہمارا قائم ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا درگزر، مغفرت، رحمت، تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، رحمت کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑا اہم نقطہ اس میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ قیامت تک یہ جو امت مسلمہ ہے اس کا اصل مقابلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں
کہ جی اور بھی تو کفار موجود ہیں، یا اور بھی تو مثلا آپ کہیں گے یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے تو نصارہ بھی تو ہیں، یا غیر مسلمین میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے علاقے موجود ہیں جو اصل کفرستان ہے، جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے یا اس قسم کے اور معاملات ہیں، یا شدید قسم کے شرک جو ہے جس کے اندر جہاں پہ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا، تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو سارے ہیں وہ اصل میں ان کے ذیلی ہوں گے، یعنی وہ جس کو ہمارے انگریزی میں ماسٹر مائنڈ جیسے کہتے ہیں نا، جو ماسٹر مائنڈ ہوگا وہ ہمیشہ آپ ہمیشہ پائیں گے کس کو؟ بنی اسرائیل کے کفار کو پائیں گے۔ تو کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ حربی طور پہ، جنگی طور پہ ہمیں تیار رہنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مسلسل دعا بھی مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ سورہ البقرہ کے اندر چوتھے حصے کے اندر آخری 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس سے پچھلے 3 حصے جو ہیں ان کو ایک طرح کا دوبارہ سے جمع کر کے اس کو ایک مختصر انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا۔ یہاں پہ سورہ البقرہ کے 4 حصے مکمل ہوئے۔ اب ہم اگلی سورہ آل عمران کو دیکھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے اسی ترتیب سے نہیں ہوا تھا جس ترتیب سے ہمارے پاس سورہ ہے۔ اب جیسے جو پہلی آیات جو نازل ہوئی تھی، جو غار حرا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ آج ہمارے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ پہلے نازل ہوئیں لیکن قرآن مجید میں کہیں بعد میں ہیں، یا بعد میں نازل ہوئی لیکن قرآن مجید میں پہلے ہیں۔ تو یہ جو سورہ کی ترتیب ہے، یہ سورہ کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی تھی۔ کچھ لوگ اس کو صحابہ پہ ڈال دیتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو ہمیں معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی وقت اس کا فیصلہ فرما دیتے تھے کہ اس کو کہاں پہ کس طرح کس ترتیب سے رکھنا ہے۔ جمع قرآن کے معاملے میں کسی وقت تفصیلی گفتگو کریں گے، اس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو یہ جو قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں کل 200 آیات ہیں، ان کو 2 بڑے حصے میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تقریباً 101-102 آیات پر مشتمل ہم کہہ لیجئے، اور باقی جو ہے وہ دوسرے حصے کے اندر۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا تعلق بنیادی طور پہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، لیکن اہل کتاب میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ہے، نصارہ کے ساتھ۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں مسلمانوں کو اہل کتاب اور دیگر جو کافرین پر ہے ان پر فتح اور نصرت کے لیے مختلف ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہے۔ پہلے حصے کے اندر سب سے پہلا تو ظاہر ہے کہ توحیدی بیان ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ہے۔ اس کے بعد جو عقیدہ تثلیث ہے اس کو باطل قرار دیا گیا ہے، اور اس میں قصہ حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا۔ یہ عقیدہ تثلیث جو ہے بہت سے لوگ ہم سے واقف نہیں ہیں۔ نصارہ نے بعد میں یہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ ایجاد کیا، اور تثلیث 3 سے ہے، تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا۔ تو اس طرح کا ان کا ایک ہے معاملہ جو کہ صریحاً شرک میں آتا ہے۔ اور یہ نصارہ جو ہے نہ صرف یہ کہ تثلیث کے عقیدے کو، جن لوگوں نے بھی اس میں سے جن گروہوں نے بھی تثلیث کے عقیدے کو لیا، انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ ساتھ میں پھر بتوں کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ آج بھی بے تحاشا جو تثلیث کے عقیدے پہ قائم عیسائی ہیں، ان کے اگر آپ گرجا گھروں کو دیکھیں تو اس میں بت موجود ہیں۔ حضرت مریم کا بت بنا رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا رکھا ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید سے اور معتبر روایات سے ہمیں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ اور روزہ، یہ جو فرائض و واجبات ہیں، توحید، یہ سب فرائض و واجبات اور توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت کے اندر موجود تھے۔ آج بہت سے آپ کو مثلا نصارہ میں آپ کو نماز نظر نہیں آتی، آپ کو اکثر یہودیوں میں نماز جو ہے وہ نظر نہیں آتی،
لیکن اس میں عرض کروں مجھے خود سننے کا اتفاق ہوا، یہ کوئی سنی سنی بات نہیں ہے. لاہور کے ایک بشپ، مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کر یہ بات کہی کہ جی چونکہ اصل مقصد تزکیہ ہے اس لیے ہم نے رسوم کو چھوڑ دیا ہے اور تزکیہ کے معاملات کو پکڑ کر اب ہم آگے چل رہے ہیں. یہ حق ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو نہیں دیا. یہ بات درست ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ ایک مقصد ہے، لیکن کیا جو فرائض و واجبات دیے گئے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف تزکیہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اب بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں بتائی ہیں. ہم جتنا مرضی یہ کہہ دیں گے جس کا یہ مقصد یہ مقصد یہ مقصد، وہ جو بھی بیان کرے گا وہ اس کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا وہ تمام مقاصد میں سے کسی ایک صرف مقصد کو آپ دیکھ رہے ہیں باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ممکن ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہی مقصد ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف وہی مقصد ہوتا اور مقصد جتنے مقاصد ان کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا قرآن مجید میں فرما دیتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے کسی وقت اس کو بیان کر دیتے، لیکن آپ نے وہ بیان نہیں کیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہی لیتے ہیں کہ یہ مقاصد جو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ نماز پڑھو تو یہ فائدہ، نماز پڑھو تو یہ فائدہ، یہ مختلف مقاصد میں سے کچھ ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن کیا صرف یہی مقاصد ہیں؟ اس بات کو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو پچھلی ہمارے ادیان گزرے ہیں اور پچھلے مذاہب گزرے ہیں ان کے بارے میں عرض یہ کہ ان کے پاس بھی فرائض و واجبات تھے، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنے فہم کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کی، اور انہوں نے سمجھا کہ چونکہ یہ مقصد ہے تو بس اب یہی کر لیا جائے، تو وہ جو ہے چیزیں ان کو رسوم سمجھ لیا. تو یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے، جائز ان کے لیے بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کوتاہی کی، گناہ گار ٹھہرے اور اسی لیے رد کیے گئے. ہمارے لیے بھی یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اگر ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے تو جو اس راستے پہ چلے گا وہ یقینی طور پہ گناہ گار اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس پہ یہ بات اتنی حتمی طور پہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اس پہ واضح اشارے موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ میں واضح اشارے موجود ہیں، اور بالکل صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی. اس کے بعد اہل کتاب کی جو شرارتیں ہیں اور ان کے جو شر ہیں اس کی تفصیل بیان کی. تو یہ جو پہلا حصہ آل عمران کا بنتا ہے تقریباً 101 آیات پر مبنی، 102 آیات پر مبنی، اس میں یہ 4 باتوں کو اسی ترتیب سے بیان فرمایا اللہ نے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ امت مسلمہ سے متعلق ہے. اس کے اندر امت کے لیے تفصیلی ہدایات ہیں. اس کے علاوہ جنگ احد میں شکست ہوئی اس پر تبصرہ ہے، اور اس کے بعد اختتامیہ ہے. تو جب ہم مزید آگے تفصیل دیکھیں گے تو ظاہر ہے چونکہ خلاصہ ہے تو خلاصے کی صورت میں تو ہم اس کو دیکھیں گے ہی، اور پھر کسی وقت انشاءاللہ تفصیل میں بھی ہم جائیں گے. سورہ آل عمران کی فضیلت، سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت ایک ہم نے حدیث مبارکہ جو ہے دیکھی تھی، وہیں پہ آل عمران کا تذکرہ بھی آ گیا تھا. اس حدیث مبارکہ کے مطابق روز قیامت یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ اور جو سورہ البقرہ ہے جس کی ہم نے تفصیل ابھی مکمل کی، یہ دونوں صورتیں 2 بادلوں کی صورت میں یا 2 سایوں کی صورت میں یا 2 نور کی صورت میں ظاہر ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے آپس میں جھگڑا کریں گی. اتنی خاص فضیلت ہے ان دونوں صورتوں. اور یہ جو دونوں صورتیں ہیں البقرہ اور آل عمران، ان میں تھوڑا سا انداز جو ہے وہ ملتا جلتا بھی ہے. مثلا سورہ البقرہ کے اندر بالخصوص جو ہے وہ یہودیوں پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، یہاں پہ جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ نصارہ پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ بڑا واضح طور پہ کہا گیا کہ امت مسلمہ جو ہے اس کو معتدل قرار دیا گیا، اس کو متوازن قرار دیا گیا. یہاں سورہ آل عمران جو ہے اس میں ان کو بہترین امت قرار دیا گیا. اسی طرح سورہ البقرہ میں جو اہل کتاب ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور یہاں آل عمران میں بھی ان کو اسلام کی دعوت دی گئی. اور دونوں صورتوں کا جو اختتام ہے وہ انتہائی جامع دعائیں جو ہے ان پر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ غلبہ اسلام کے لیے غلبہ اسلام کی اہمیت اور اس پر جو ہدایات ہیں وہ ساری بیان کی گئی. تو اگر مختصراً ابھی ہم آل عمران کی بات کریں، ایک بالکل خلاصہ سا بیان کریں،
تو ذہن میں رکھیں کہ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا. تو غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کرنی چاہیے مسلمانوں کو. سب سے پہلے تو اہل کتاب کو دعوت دی جائے، پھر اس کے بعد اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کیا جائے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ علماء حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ بالکل رد کر کے ان کو بالکل چھوڑ دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر سے استفادے کی ہدایت دیتا ہے، لیکن ان کے شر سے بچنے کی ہدایت بھی دیتا ہے. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم چھوڑتے ہیں تو خیر اور شر دونوں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جب اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو خیر اور شر دونوں اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں. تو خیر سے استفادہ کریں اور شر سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور اتفاق اور مضبوط تنظیم کی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر یہ 4 کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ دین اسلام کا غلبہ دیکھیں گے. جو مضامین بیان ہوئے اس میں سب سے پہلے الوہیت کی بات ہوئی، دین کی حقانیت کی بات ہوئی، اہل کتاب کے بارے میں احکامات جو کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگر بات کریں تو وہ بنیادی طور پہ نصارہ سے متعلق ہیں اور بقرہ میں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے نسلی تعصب کا اور تفاخر کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسماعیل کے مال کو ہڑپ کر دینا جو ہے وہ جائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر ہے کہ آپ کو جو فرمان دیا گیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد تمام مسلمانوں کی ذمہ داری میں بھی شامل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں کو، چاہے بنو اسماعیل ہیں یا بنی اسرائیل ہیں، ان دونوں کو بنیادی طور پہ دعوت دی جائے، دین اسلام کی طرف اور حق کی طرف ان کو بلایا جائے. اس کے علاوہ قرآن کو الفرقان کہا گیا. الفرقان اس لیے کہا گیا کہ اس نے پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور صحائف جو ہیں ان میں جو تحریفات ہوئی ہیں اس کا پل کھول دیا. جو آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں، وہ آسمانی کتابیں ضرور ہیں، لیکن قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں، اس میں تحریفات ہو چکی ہیں. ظاہر بہت سی تحریفات کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے دانستہ بھی کی گئی ہیں، لیکن بہت سی تحریفات نادانستہ بھی کی گئی ہیں. پھر متشابہات سے بچنے کا حکم ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عقل مند ہے وہ متشابہات کی تعویل نہیں کرتے. سورہ آل عمران کے دونوں حصوں پہ بات کرنے سے پہلے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جو متشابہات ہے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ہمارے آج معاشرے میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا جو ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے گریبان کھینچے جا رہے ہیں، وہ ان متشابہات پہ کھینچے جا رہے ہیں. جبکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کی تفصیل اور اس کی تعویل سے بچو، اور ہم یہی کوتاہی کر رہے ہیں بہت بڑی. اس پہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اہل کتاب کو دعوت دی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ جس پہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل دونوں جو ہیں وہ متفق ہیں، اور دونوں ان کو جو ہے انتہائی جلیل القدر نبی اللہ کا تسلیم کرتے ہیں علیہ السلام. تو اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.